السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برزخ کے احوال سے متعلق ایک بڑی طویل روایت حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی شیئر کی تھی کئی دفعہ، کہ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک انصاری کے جنازے کے لیے قبرستان گئے، اور جب قبر تک پہنچے تو دیکھا بھی اس کی لحد نہیں بنائی گئی تھی، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس ادب سے بیٹھ گئے اور یوں بیٹھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں کہ ہم حرکت نہ کرتے تھے، کہ جیسے ہے نا حرکت کریں تو پرندے اڑ جائیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو رید رہے تھے، جیسے کوئی غمگین کیا کرتا ہے۔ پھر سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اور یہ بات 2 یا 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا کہ بلا شبہ جب مومن بندہ دنیا سے جاتا ہے اور آخرت کا رخ کرتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے آتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن، اور اپنے ساتھ وہ جنتی کے لیے کفن بھی لاتے ہیں، اس کی روح کے لیے، کیونکہ جسم تو یہی ہے نا، جسم کو تو ہم نے آپ نے کفن دینا ہے، اور ساتھ جنت کی خوشبو بھی لاتے ہیں۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس روح کی نگاہ جاتی ہے فرشتے ہی فرشتوں کو پاتی ہے، اور روح کی نگاہ جسم کی نگاہ کی طرح محدود نہیں ہوتی۔ پھر حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں، یعنی اہتماماً فرشتے ہیں اس کے لیے۔ جب جنت سے کفن آتا ہے، جنت سے خوشبو آتی ہے، وہ اسے دیکھتا ہے تو فرحت میں آتا ہے، خوشی میں آتا ہے۔ پھر حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل۔ چنانچہ اس کی روح اتنی آسانی سے بدن سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ پھر اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں، اور یاد رکھو کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ملک الموت جو ہے اللہ نے انہیں یہ قوت دی ہے کہ وہ ایک ساتھ کئی جگہ پر بھی موجود ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو ایسے ہی لگتا ہے کہ گویا صرف اسی کی روح لینے آئے ہیں۔ تو اللہ نے انہیں یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ ایسے اشارہ کرتے ہیں اور روح ان کی طرف چلی آتی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں یہ بھی قدرت دی ہے کہ ایک طرف مومن کی روح قبض کر رہے ہیں تو ایک خوبصورت شکل میں ہے، اور اسی وقت کسی کافر کی روح قبض کر رہے تو وہ انہیں کسی بھیانک شکل میں دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک ہی ملک الموت ہیں، ایک سے زائد جگہ ایک ہی آن میں موجود بھی ہیں اور مختلف صورتوں میں موجود ہیں۔ تو مومن کی روح الگ طریقے سے نکال رہے ہیں، کافر کی روح الگ طریقے سے نکل رہی ہے۔ تو مومن کی روح تو آرام سے مشکیزے میں سے پانی کے قطرے کی طرح نکل آتی ہے، پھر اسے لیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سے پھر باقی فرشتے لے لیتے ہیں، اور ایک ایک کر کے وہ ہاتھوں میں سے ہوتی ہوئی کفن پہناتے ہوئے، خوشبو لگاتے ہوئے چلی وہ روح فرشتوں کے ساتھ اور آسمان کی طرف چڑھنے لگی۔ اور فرشتوں کی جس جماعت سے گزری تو وہ کہتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ، کون پاکیزہ روح ہے، اور وہ پھر اس کے اچھے اچھے نام لے کر بتاتے ہیں یہ فلاں کی روح ہے اور یہ فلاں کا بیٹا ہے، تو باپ کی بھی ذکر ہوتا ہے بیٹے کے ساتھ ساتھ، یا بیٹی ہے تو باپ کا بھی ذکر ہوتا ہے بیٹی کے ساتھ۔ تو اس طرح وہ پہلے آسمان کی طرف چلتے ہیں، اور پھر آسمان کے دروازے کھلوائے جاتے ہیں، اور پھر ان کو آگے لے کے ایک کے بعد ایک آسمان 7ویں تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو کتاب علیین میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا اور اسی میں ان کو لوٹا دوں گا۔ تو اب یہ جو واپس آئی روح کہ جسم میں داخل نہیں ہوتی اس طرح جس طرح کہ عام طور پہ ایک کانسیپٹ ہے نا کہ جب روح جسم کے اندر داخل ہوتی ہے جو ولادت کے وقت ہے، یا جسم میں روح داخل ہوگی جب قیامت کا وقت ہوگا، یہ ویسے داخل نہیں ہوتی، ایک تعلق بن جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتے آتے ہیں، سوال جواب کا معاملہ ہوتا ہے، وہ بڑی تفصیل سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اختصاراً بیان کر رہا ہوں۔ پھر جب وہ سوال جواب سے فارغ ہوتا ہے تو ایک آواز لگانے والا آسمان سے آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، یہ اللہ کا پیغام ہے اس کے لیے، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو، اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک کھڑکی یا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی طرف ایک اوپننگ کھول دی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ جنت کا آرام اور خوشبو جو ہے نا وہ اس تک پہنچتی رہتی ہے، اور اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے جہاں تک نظر ہو۔ اب یہاں پر
جتنے معاملات ہیں برزخ کے ہیں، اگر آپ قبر کھود کے دیکھیں گے ارے یہ تو اتنی ہے تو یہ بات اس کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، اب کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی جہل ہے نا لوگوں میں کہ وہ کسی کی بھی قبر کھود کے دیکھتے ہیں، اچھا یہ دیکھو نا ان کی قبر میں تو یہ ہڈی پڑی ہوئی ہے، یہ تو پتہ نہیں نیک تھے نہیں تھے۔ تم یہ ظاہری قبر دیکھ رہے ہو، برزخی معاملات تم سے چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ برزخی معاملات کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اس کانسیپٹ کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی میری نگاہ دیکھ سکتی ہے بس اتنا ہی ہے، اور اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان یہ سمجھنے لگے کہ جتنا علم مجھے ہے علم اتنا ہی ہے، حالانکہ علم تو بہت وسیع ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تھوڑا سا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے بس۔ اچھا، اس کے بعد اس شخص کے پاس ایک بہت خوبصورت بہترین لباس والا اور پاکیزہ خوشبو والا شخص آتا ہے اور پاس آ کر کہتا ہے تیرے لیے خوشخبری ہو، بشارتیں ہوں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا، یہ پہلی منزل تیری پاس ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے بھائی؟ میں تو نہیں جانتا تجھے، اتنے خوبصورت چہرے والا، اتنی اچھی خبریں لانے والا۔ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم فرما دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال میں پہنچ جاؤں۔ اچھا، اب یاد رکھو یہاں پر مال سے مراد جنت ہے، دنیا و مال نہیں۔ میں اپنے مال میں پہنچ جائیں، نہیں جنت میں پہنچ جاؤں، جنت کی نعمتوں میں پہنچ جاؤں، اور اہل و عیال سے مراد میری بیوی بچے ہیں، اللہ انہیں بھی جنت میں داخل فرما۔ تو اب اس سے کیا بات سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو برزخ میں بھولتا نہیں ہے، یا وہ شوہر اور بچوں کو نہیں بھولتی عورت ہوگی تو اسے یاد رہتے ہیں، اہل بھی اور عیال بھی۔ اسی طرح اس کے ماں باپ ہیں، اسی طرح اس کے بہن بھائی ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، وہ چاہتا ہے ان کے ساتھ جلدی مل جاؤں کہ بس اب تو میرا پار ہو گیا نا معاملہ پہلی منزل میں۔ اور جب کافر مرتا ہے تو پھر اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، لیکن سیاہ چہروں والے، دور دور تک حد نگاہ بیٹھ جاتے۔ پھر ملک الموت بھی آتے ہیں تو سر کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں خبیث جان اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کی یہ بات سن کر وہ روح اپنے جسم میں ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہے، لہذا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹی سیخ پر سے کھینچ کر نکالی جاتی، زبردستی تکلیف سے نکلتی ہے، جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار سیخ پر سے۔ آپ نے کبھی کوئی کاٹن یا کوئی کپڑا چپک جائے نا سیخ پر جس پہ آئل بھی لگاؤ، کیسے نکلتا ہے؟ کھروچ کے نکالتے ہیں نا آپ اسے، تو ایسے ہی نکلتی ہے اس کی روح۔ پھر ملک الموت اسے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے پھر ایک پل میں دوسرے فرشتے لے لیتے ہیں، پھر اسے وہ بدبودار ٹاٹ میں ریپ کر کے لے جاتے ہیں۔ شدید بدبو آتی ہے وہ جہاں سے گزرتی ہے روح، آسمان تک فرشتے جو جماعت سے گزرتی ہے وہ کہتی ہے کون خبیث ہے؟ بتاتے ہیں فلاں خبیث ہے اور فلاں کا بیٹا ہے، حتیٰ کہ اسے لے کر آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو دیکھو کفر کی وجہ سے برزخ میں بھی اپنے والدین کے لیے ندامت کا سامان بنے گا وہ شخص۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر وہ آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسا کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة، اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے، حتى يلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہ چلا جائے، اور اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے کبھی داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ جنت میں سے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کو کتاب سجین میں لکھ دو جو سب سے نیچی زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح وہیں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا۔ اللہ اکبر۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں یا اس کو ہوا نے دور دراز جگہ میں لے جا کر پھینک، کوئی وقت نہیں ہے، وقت ایمان کی ہے۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، یعنی کہ پھر وہ برزخ کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ جیسے پہلے بتایا تھا میں آپ کو، جسم میں داخل نہیں ہوتی جیسا کہ دنیا میں آنے میں اور قیامت میں معاملہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے، وہ ہائے ہائے کرتا رہتا ہے، کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا۔ پھر آسمان سے ندا آتی ہے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، اس کے نیچے آگ بچھا دو، اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو، چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول
کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں آپس میں ادھر کی ادھر چلی جاتی۔ اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو بدصورت ہوتا ہے، برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے اس سے۔ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ ویسی اتنی مصیبت میں پھنسا ہوں، تو بھی آ گیا، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ ہے۔ میں کون ہوں؟ میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ اس ڈر سے کہ میں قیامت میں یہاں سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوں گا، یوں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ یعنی اس کو اپنے رب کی اب خبر ہو گئی، جس بات کو جھٹلاتا تھا اب اس بات کو پا گیا، پر اب پچھتائے کیا؟ جب چڑیا چگ گئی کھیت تو اب تو بہت دیر ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے۔ یہ امید کرتا ہے کہ قیامت قائم نہ ہو، یہ عذاب ہی بہت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر چڑھایا جائے۔ اور کافر کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جان رگوں سمیت نکالی جاتی ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر نہ چڑھایا جائے، یعنی اس طرف سے نہ چڑھے، اگر تو چڑھانا چاہتا ہے تو ہمارے دروازے سے نہ چڑھے، اور نیک روح کے لیے وہ خواہش کرتے ہیں کہ چڑھے تو ہمارے دروازے سے چڑھے۔ اللہ اکبر، کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایمان کا کمال ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایمان کا کمال ہے۔ ایمان کی ایک مٹھاس حلاوت ہے تو خوشبو بھی ہے۔ اس روایت کو مشکات شریف میں روایت کیا گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مومن کا حال ہوا، تو گناہگار مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ دیکھو نا، روحوں کے مقامات ہیں برزخ میں، مختلف مقامات ہیں۔ اس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے پہلے درس دے چکا ہوں، بہت تفصیل سے دروس میں آپ کو دے چکا ہوں کہ روحوں کے برزخ میں کیا کیا مقامات ہیں۔ تو جو مسلمانوں کی روحیں ہیں وہ سب ایک مقام پر نہیں ہیں، تو چونکہ مقام جدا جدا ہیں تو حالات بھی جدا جدا ہیں۔ بعض ارواح مومنین جو ہیں ان کے الگ مقامات ہیں، اور عام مسلمانوں کے الگ مقامات ہیں، اور گنہگار مسلمانوں کے الگ معاملات ہیں۔ بعض کو عذاب قبر بھی ہے۔ یہ تو مومن کا معاملہ ہے نا جو میں نے آپ سے بیان کیا۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ عز و جل ہمیں مومنین میں شامل فرمائے، اللہ عز و جل ہمیں تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچائے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔